بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام کلثوم بنت عقبہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس بالکاذب من اصلح بین الناس فقال خیرا او نما خیرا۔ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور اس کے لیے اچھی بات یا کہے یا کسی اچھی بات کو بڑھا کر بیان کر دے۔ یہ معلوم ہے کہ سچائی سب سے بڑی نیکی ہے۔ صدق قرآن مجید میں اس خوبی کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ یہی در حقیقت ایک بندہ مومن کا ہدف ہونا چاہیے کہ اس کی نیت، اس کا قول، اس کا ارادہ یہ سب صدق پر مبنی ہو۔ اسی طرح صادقین کی تعبیر قرآن میں اختیار کی گئی ہے۔ یہی صادقین ہیں کہ جو جب اپنے آخری مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کو صدیق کہا گیا ہے۔ تو سچائی اور صدق بہت بڑی بات ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم ایک بڑی اعلیٰ قدر، بہت بڑی نیکی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے مقابل میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بہت سادہ مثال اس کی یہ ہے کہ آپ اپنے دروازے پر کھڑے ہیں اور کوئی آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے یا عورت آ رہی ہے اور وہ چیختی چلاتی ہوئی یہ کہتی ہے کہ اس کو کچھ گنڈے مارنا چاہتے ہیں یا اس کی عزت خراب کرنا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر آپ اس کو اپنے گھر میں آنے دیتے ہیں۔ اب اگر وہ گنڈے بھاگتے ہوئے آ گئے ہیں تو وہاں یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ کیا کیا جائے، یعنی کیا اب سچ بولا جائے یا اس کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں بعض اوقات یعنی دو بڑی قدریں ہیں، سچائی بھی ایک قدر ہے، دیانت بھی ایک قدر ہے، اسی طرح خیرخواہی بھی ایک قدر ہے، جان بچانا بھی ایک قدر ہے۔ تو ان میں تصادم پیدا ہو جائے تو اب کیا کیا جائے، تو اس چیز کو رسول اللہ نے یہاں واضح فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو، یہ ام کلثوم بنت عقبہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے۔ یعنی ایک آدمی نے یہ محسوس کیا کہ لوگ لڑ مر رہے ہیں، ایک جنگ و جدال کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، میں ان دو گروہوں کو، دو قبیلوں کو، دو انسانوں کو صلح کرا کے امن بحال کر دوں، ایک دوسرے کی تعدی سے بچا لوں۔ اب اس موقع کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں آپ آئے ہیں، آپ بات سنتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل کی بڑھاس نکالتا ہے۔ تو ایسے موقعوں کے اوپر اب اگر آپ کے سامنے یہ سوال آ جائے کہ اچھا یہ بتائیے آپ صلح تو فرما رہے ہیں لیکن اس نے میرے بارے میں کہا کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی خیر ہی کی بات کی ہے، تو اس میں اگرچہ بات خلاف واقعہ تو ہوتی ہے، یعنی یہ بات سچ نہیں ہوتی، لیکن اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے، یعنی کیا آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہاں دو قدروں میں تصادم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس موقع کے اوپر سچ یہ بولنا کوئی بری بات ہو جاتی ہے یا جھوٹ اس موقع کے اوپر جائز ہو جاتا ہے، یہ تعبیریں صحیح نہیں ہیں۔ صحیح تعبیر یہ ہے کہ سچ سچ ہے، سچ ہی اللہ کے ہاں نیکی ہے، وہی خیر ہے۔ اس کے مقابل میں ایک دوسری بہت بڑی قدر آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اب جو آپ کوئی بات خلاف واقعہ کہیں گے اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، وہ جھوٹ ہی رہے گا، لیکن اللہ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے، اس کے اوپر گرفت نہیں ہوگی، اس کا مواخذہ اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بات ہے جو حضور بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس شخص کو جھوٹا مت کہو جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، من اصلح بین الناس فقال خیرن، اور وضاحت بھی کر دی کہ صلح کرانے کے لیے داستان سرائی نہیں، اس نے کوئی اچھی خیر کی بات کہی، یعنی ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے بات خیر کی کہی۔ او نما خیرن، یا بات تو اصل میں کوئی ایک جملہ بولا گیا تھا اچھائی کا، اس نے بڑھا دیا، کچھ مبالغہ کر دیا اس میں تاکہ صلح کی فضا پیدا ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس شخص کو جھوٹا نہ کہا کرو، کیونکہ جو مذہبی منطق ہوتی ہے
وہ ایسے موقعوں پر بعض اوقات نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک بہت غیر معمولی مثال ہماری تاریخ میں پیش آئی تھی جب ہمارے محدثین نے رسول اللہ کی روایتیں بیان کرنے والوں کے کردار سیرت کو بیان کرنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا تم تو غیبت کر رہے ہو۔ تو اس وقت انہیں بتانا پڑا کہ اس وقت غیبت کو دیکھیں یا رسول اللہ کی نسبت سے پھیلائے جانے والے جھوٹ کو دیکھیں، تو وہاں بھی دو قدروں کا تصادم ہوا۔ تو اس میں پھر ترجیح دی گئی اس کو کہ نہیں، اب رسول اللہ کی نسبت سے بات بیان کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ معاف نہیں کیا جائے گا یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی سیرت، کردار، گھر باہر سب کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو یہاں بھی یہی ہے۔ اس پر میں نے یہ نوٹ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ بات اگرچہ خلاف واقعہ ہوگی، اگر اس نے صلح کرانے کے لیے کوئی اچھی بات کہی یا کسی اچھی بات کو ذرا بڑھا دیا، تو اس کی یہ بات اگرچہ خلاف واقعہ ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں اس کو جھوٹا قرار دے کر اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اس کی گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے یہ اپنے کسی فائدے یا دوسروں کو نقصان پہنچانے اور دھوکہ دینے کے لیے نہیں، بلکہ خیر و صلاح کے جذبے سے کیا۔ یعنی جھوٹ جب قابل مواخذہ ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے فائدے کے لیے بولا جائے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے بولا جائے۔ تو یہاں تو جذبہ ہی خیر و صلاح کا ہے، صلح ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے۔ اور خدا کے نزدیک یہ جذبہ یعنی خیر و صلاح کا جذبہ، صلح کرانے کا جذبہ ایسی محمود چیز ہے، ایسی پسندیدہ چیز ہے کہ اس کے لیے جھوٹ اور مبالغے جیسی برائی کا مواخذہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا۔ یہ جو روایت تھی یہ سنن ترمذی کی ہے اور اس کا رقم ہے 1857۔